اور کیا کرتی اس نے خود سوچا کہ اچھا یہ چیزیں پڑی ہیں یہاں پر، تو میں جا کے ابو بکر عمر کو کہوں تم اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ باہر بڑی پرانی بات ہے، یہ میرے آنکھوں دیکھا بات ہے. یا اب تو جو باہر بھین پڑی ہوئی نا ہماری ایسٹر مسجد کو، اس کو لاک کر دیا گیا. پہلے کسی زمانے میں وہ اوپن ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے آج تک وہ منظر کہ ایک بندہ باہر مسجد کے اندر آیا اور وہاں بن کے ساتھ ایک بیگ پڑا ہوا تھا اور وہ کھل گیا بیگ، اس سے نا کچھ چیزیں نکل کے گر پڑے. تو وہ بندہ اندر آیا، اس نے آ کر کمیٹی کے بندے کو دیکھا، اس کو بلایا، کہنے لگا میری بات سنیں. لے کر باہر گیا اور جا کر اس نے وہاں اس کے ساتھ کہا، کہتا یہ دیکھتے وہ کیا ہے. اب اگلی بات سنیں. اس نے خود بخود بلالی بہن نے سوچا کہ یہ تو لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کسی کو بلائے، کوئی کپڑا پڑا ادھر رکھ دیا، کوئی کام کیا تو ادھر رکھ دیا. کوئی کام جو ہوتا اس نے مسجد نبوی کے اندر والنٹیئرلی کام کرنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے والنٹیئرلی کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اب حضور کی وہ نظر میں تھی کہ ہاں یہ والنٹیئر کام کرتی ہے، حضور کی نظر میں آ گئی. اب ہم نظر میں حضور کے پتہ کیسے آنا چاہتے ہیں؟ شعر پڑھ کے، یا رسول اللہ کبھی چکر لایا دے. یہ ہمارا طریقہ یہ. اب وہ حضور کی نظر میں آئی. کیوں بلا نظر میں آئی؟ کہ وہ حضور کا کام کر رہی تھی. اب انہی دنوں میں اس کو کچھ بخار ہوا، رات کو فوت ہو گئی. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. جب وہ دفن کر دیا تو دوسرے یا تیسرے دن پھر حضور نبی کے وسلم نے دیکھا وہ کپڑا پڑا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا وہ کپڑا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پرسوں فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. آپ نے فرمایا وہ مسجد کی والنٹیئر فوت ہو گئی تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے. وہ کام کرنے والی فوت ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئی. انہوں نے کہا جی رات کا وقت تھا، ہم نے ان کو دفن کر دیا، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے. اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی بلائیں ناتا دے پیسے اسی دینے دیا کرو. یہ نہیں میں کہتا میں ناتا دے بڑا حق ہے، انہوں نے ناتا نے بڑا سانو زندہ رکھا ہے. بہت سارے لوگ جڑے اس وقت میں بات نہیں کر سکتا. اب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کدی سدیا جے، کدی بلایا جے. ابھی وہ گناہ پڑھتے وہ پڑھی تو کہاں کی پڑھی جے کدی میں مدینے جاواں تے سویرے سویرے جاواں کدی تسی بلاؤ تے. اب وہ ہم یہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں حضور نے فرمایا اچھا وہ فوت ہو گئی ہے؟ جی فوت ہو گئی. فرمایا تم نے بتایا نہیں؟ اچھا اب چلو میرے ساتھ. حضور نے سب نمازیوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں اس کی قبر پر جاتا ہوں. حضور اس کی قبر پر گئے، لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر شافیوں کے مطابق حضور نے جنازہ پڑھا، ہمارے مطابق حضور نے دعا کی، اس کی قبر پر گئے اور یہ بات بتا دی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ہمیں بلائیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کے پاس میں چل کے خود جا سکتے. آپ وہ بنے کہ جو حضور، ہاں یہ جو نعت کا ایک آتا بڑی اچھی نعت پڑھ کے آپ کو سارا کچھ وہ پہنچا دیتا ہے وہاں پر، کوئی اچھی بات ہے، وہ بھی ہمیں ایموشنل چاہیے. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاتا ہوں. حضور خود گئے. وہ ایک قاری شعیب صاحب شعر پڑھتے ہوتے ہیں، میں تو بے سورا سا بندہ ہوں، میں نے کبھی شعر پڑھے نہیں. ان کا اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اب ذرا اس کو الٹ کر لیں، اپنا جانا اور ہے، ان کا آنا اور ہے. ان کا آنا اور ہے، اور وہ آتے کس کے لیے ہیں اس پر انشاءاللہ میں کسی وقت تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہم پر کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس کے اندر جو بھی کار خیر کسی سے ہو سکے وہ کرے. مسجد کے اندر والنٹیئر کے نام لکھوائیں، آئیں رات کو بھی بات کریں گے انشاءاللہ، خدمت کریں. اور گھروں کے اندر والنٹیئر کام ضرور کریں. عورتوں کے اوپر زیادہ ایکسٹرا کام ہوتا ہے افطاری کا، سحری کا. اور اگر وہاں برتن اٹھا کے رکھ دیں، کچھ ہاتھ رکھ دیں، کچھ کام رکھ دیں، تو یہ ہاتھ بٹانے والا صرف مسجد کے اندر ہی ثواب نہیں ہوتا، یہ بیٹے گھر کے کچن کے اندر بھی ثواب ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ ثواب ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اس کے لیے جہاں بھی یہ موقع ملے، تلاوت کا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے.